أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں انسان کی عزت اور عظمت کو، اس کی بزرگی اور شرافت کو بیان کیا گیا اور اسے یہ دعوت فکر دی کہ اپنی عزت عظمت کی بقا اور سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کر تاکہ تیری عزت محفوظ رہ سکے۔ آج کے سبق کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بعض احوال بیان فرمائے۔ اس غرض سے کہ انسان تیری عزت اور عظمت کی بقا بھی مسئلہ مان لینے میں ہے اور آخرت کے دن کی نجات اور اس کی پکڑ سے چھٹکارا وہ بھی اسی مسئلہ کو مان لینے میں ہے۔ انسان کو اس کی عظمت یاد دلا کر، اس کا تذکرہ کر کے مسئلہ ماننے کی ترغیب دی اللہ نے۔ اور آج کے سبق کی آیتوں میں قیامت کے دن کے بعض حالات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب اور ڈراوا سنایا، وعید سنائی کہ اگر اس مسئلہ کو مان لے گا تو بچ جائے گا، وگرنہ اس دن کا سامنا تو ہر انسان نے کرنا ہی ہے۔ یہ قرآن کریم کا انداز تربیت ہے جو دنیا کے کسی مرشد کی درگاہ پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، گرے ہوئے انسان کو بھی سہارا دیتا ہے، اور ساتھ چلتے چلتے پھر ترہیب کا معنی ڈرانا، وعید سنانا، زجر کرنا، ڈانٹنا، یہ بھی کرتا ہے کہ انسان کہیں سرکش اور باغی نہ بن جائے۔
اور دوسرا انسان کو اس کی موت یاد دلاتا ہے، آخرت یاد دلاتا ہے، قیامت کے دن کے احوال کو بیان کرتا ہے۔ اس سے دنیا کی بے ثباتی اور اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس کو چھوڑنا ہے۔ آخرت یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، ابدی جہان شروع ہو جائے گا جس کی انتہا اور اختتام نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کتنا غافل اور کم عقل ہے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی جس پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، اس کو بنانے اور سنوارنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی ابدی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ دنیا کی حقیر نعمتوں پہ، روزی رزق پہ اور اس کی حرص و ہوس کی خاطر اس کے پیچھے لگ کر آخرت کی اتنی جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو یہ سودے میں ٹھکرا دیتا ہے۔ ترجیح کس کو دی، ترک کس کو کیا؟ دنیا کی عارضی رونقیں اور زیب و زینت کے پیچھے پڑ کر یہ جنت کی حقیقی رونقوں کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کا دیدار، اس کی ملاقات، اس کی رضا، اس کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی سعادت ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے اور دنیا کی قلیل، حقیر، ذلیل کہ ایک سانس کا بھروسہ ہی نہیں، اس زندگی کو ترجیح دے بیٹھتا ہے۔ تو قرآن سب سے بڑا مرشد اور مربی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے، ماننے والے ان لوگوں کی یہ تربیت کرتا ہے، کبھی ترغیب دلا کر، کبھی ترہیب دے کر، کبھی پیار کے رنگ میں، کبھی ڈرا کر، کبھی امیدیں دلا کر، کبھی زجر اور ڈانٹ کے ذریعے کہ انسان ایک اعتدال پہ رہے، میانہ روی پہ رہے، نہ یہ رب سے مایوس ہو، نہ یہ سرکش اور باغی بنے۔ تو اللہ نے آج کے سبق کی آیتوں میں قیامت کے بعض احوال کو ذکر کیا کہ انسان اس دن کا خوف، اس دن کے حالات کو سامنے رکھ کر مسئلہ توحید کو مان لے اور دنیا میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ دیکھو جی، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ، یوم کرو مانا، اس دن یعنی قیامت کے دن، ندعو اللہ فرماتے ہیں ہم بلائیں گے، ہم بلائیں گے، کل اناس تمام انسانوں کو، کل اناس تمام انسانوں کو بلائیں گے، بامامہم ساتھ ان کے امام کے، فمن پس جس کو اوتیا دیا گیا، کتابہ اعمال نامہ کتابچہ، بیمینہ دائیں ہاتھ میں، فاولئک پس یہی وہ خوش نصیب ہوں گے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملتے ہی، یقرؤون پڑھنے لگیں گے، یقرؤون اس کو پڑھنے لگیں گے، کتابہم اپنے نامہ اعمال کو، ولا یظلمون اور نہیں ظلم کیے جائیں گے، نہیں کمی کی جائے گی ان کے اجر میں، فتیلا دھاگے برابر بھی۔ فتیل، فتیل اصل میں عربی میں کہتے ہیں، یہ جو کھجور ہوتی ہے نا، اس کو کبھی کھاتے ہوئے چیک کرو، دیکھو اس کا جو گٹھلی کا ہوتا ہے وہ خلا سا، اس خلا میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، ایک تو اوپر سفید باریک چھلکا ہے جس کو قرآن نے قطمیر کہا، وہ نا ایک اس کا جو درمیانی گٹھلی کا خلا ہے،
اس میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، کبھی دھیان کیا؟ دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو اصل فتیل کہتے ہیں۔ معنی مراد دھاگے برابر بھی ذرا برابر بھی، ہم لا یظلمون کمی اور خسارہ نہیں کریں گے۔ نہیں دیکھا تھا ماسٹر جی، چیک کریو، ہاں فتیل وہاں سے ملے گا۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کا دن کہ ندعو ہم بلائیں گے، کل اناس تمام انسانوں کو، بامامہم ان کے امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ۔ لفظ تو امام کا آ گیا اور چڑھ گیا یار لوگوں کے ہاتھ۔ انہوں نے کہا دیکھا، لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن زمانے کے امام کے ساتھ، زمانے کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ 12 امام اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے نمائندے بن کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ لیکن مسئلہ امامت اس گروہ میں بڑا عجیب لطیفہ سا ہے۔ انہوں نے امام ٹوٹل 12 مقرر کیے، غلطی سے شاید اس طبقے نے سمجھا قیامت جلدی قائم ہو جائے گی، لیکن وہ تو ہو گئی اللہ کی تقدیر سے لیٹ۔ تو 11 امام تو مکمل ہو گیا ان کا دور اور زمانہ، قیامت تو آئی نہیں، تو اب 12واں امام انہیں غار میں چھپانا پڑا اور اس کو قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کرانا پڑا، کہ اگر وہ اس کو جو مصنوعی اور بناوٹی نرا مفروضہ ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کا زمانہ بھی گزر جائے گا، بیت جائے گا، کسی کو بھی 12ویں امام کا مرتبہ دیتے ہیں، تو پھر قیامت تو دیر میں ہے، تو یہ درمیان میں پھر زمانہ خالی آ جائے گا، خلا آئے گا جس میں کوئی امام موجود ہی نہیں۔ اس لیے ان کو یہ مجبوری پیش آئی کہ 12ویں امام کو غار میں چھپانا پڑا، اور وہ کہتے ہیں قرب قیامت اس کا ظہور ہوگا۔ اتنا بزدل اور ڈرپوک کہ وہ باہر نکلنے کی جرات اور ہمت نہیں کرتا، اور کہتے ہیں تھا بھی ایسا کہ جب وہ پیدا ہوا تو نظر داعیہ کو بھی کوئی نہیں آیا، لیڈی ڈاکٹر کو پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں غائب ہو گیا۔ اور اس کے مذہب اور دھرم میں اس کا نام لینا یہ کفر ہے، اس لیے اس کا نام نہیں لیتے۔ مختلف اس کے القابات اور نام تجویز کر رکھے ہیں، کبھی کہتے ہیں قائم آل محمد، کبھی امام المنتظر، کبھی کچھ۔ اصل نام لینا ان کے دھرم میں یہ کفر سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے 12ویں امام کی یہ کہانی جو نرا افسانہ ہے اس کو گھڑا، اور پھر اس میں خود بھی پریشان ہے، اس میں خود بھی پریشان ہے کہ غار میں تو کچھ موجود ہے نہیں، باہر کس چیز کا ظہور ہوگا۔ تو یہ نرا افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ویسے ان کے مذہب میں یہ تھا کہ امامت اولاد میں چلتی ہے، یہ مستقل انہوں نے قانون امامت کا لکھا کہ امامت جو ہے وہ اولاد میں چلتی ہے۔ باپ امام ہے تو آگے بیٹا امام ہوگا، آگے اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا، اولاد میں امامت چلے گی۔ لیکن یہ شروعات میں ہی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ پہلا امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، پھر علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو امام بنایا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، باپ امام بیٹا امام، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ فہم و فراست، یہ جرت اور مقام عطا کیا کہ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا امام حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو بنا لیا رضی اللہ عنہما۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو اپنا سلو کر کے امام بنا لیا، اور تمام اس وقت کے عالم اسلام کا انہیں امیر المومنین بنا دیا۔
اب یہ حضرت حسن پہ آ کر پریشان ہو گئے کہ انہوں نے سلو کیوں کر لی، سلو کیوں کی، یہ جرم انہوں نے سمجھا ہے، یہ ان سے سرزد کیوں ہوا۔ انہوں نے پھر حضرت حسن کی اولاد کو آگے امامت کے لیے منتخب نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا اپنے وضع کردہ ضابطہ کے مطابق حضرت علی امام ہے، حضرت حسن امام ہے، تو آگے امامت حضرت حسن کی اولاد میں چلتی، لیکن انہوں نے اس کو یو ٹرن دیا، حضرت حسن سے حضرت حسین کی طرف چلے گئے۔ حضرت حسین حالانکہ وہ بھائی ہے، بیٹا تو نہیں ہے، امامت تو چلنی تھی اولاد میں، بیٹا امام بنتا حضرت حسن کا، لیکن معاملہ یہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو گیا امامت کا، بھائی کی طرف اس کو جاری کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا۔ پھر حضرت حسین کی آگے اولاد میں امام جب مقرر کرنے کی باری آئی تو پھر وہ ایک ایک بیٹا تو تھا نہیں، کئی بیٹے تھے، اب ان میں سے کس کو امام بنایا جائے، کسی نے کہا فلاں کو، کسی نے کہا نہیں اس کو، تیسرے نے کہا نہیں اس کو، اس لیے آگے پھر امامت میں گڑبڑ اور یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ تو یہ طبقہ اس جملے سے کہتا ہے کہ بھی امامہم، تمام لوگ اپنے وقت اور زمانے کے امام کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بلائے جائیں گے، لیکن یہ نری جہالت پہ مبنی گپ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس پہ پھر حاشیہ آرائی کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن امام اول حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم سب اختیارات دے دیں گے، قیامت کے دن کی حکمرانی اور کل اختیارات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیے جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں سب اہل تشیع کے گناہ، غلطیاں، جرائم وہ سنیوں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور سنیوں کی نیکیاں اور عبادات، اعمال صالحہ شیعہ کو دے دیے جائیں گے۔ نتیجہ ہمارے ہاں صرف نیکیاں ہی نیکیاں بن جائیں گی اور گناہ سارے سنیوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں اور ہم سب چلے جائیں گے جنت میں۔ اے منہ تے مسور دی دال، شکل بھی تک، عادتاں بھی ویک تے دعوے بھی ویک۔ اس لیے وہ اپنے عوام سے کہتے ہیں خوب بدمعاشیاں کرو، گناہ کرو، بے حیائی کرو، فحاشی کرو، کیوں تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی، یہ تو سنیوں کے کھاتے میں جائیں گے۔ یہ افسانے گھڑے ہیں قوم کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں یہاں امام سے مراد کیا ہے، اس کے کئی معانی اور توجیحات مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ ایک اور گپ بھی بعض لوگوں نے مشہور کی ہے یہاں سے، وہ کہتے ہیں یہاں امام کا لفظ سے ہے، کہتے ہیں ماں کو، کہتے ہیں ماں کو، تو وہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر آدمی اپنی ماں کی نسبت سے بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اے فلانی کے بیٹے، ماں کے نام سے اس کو بلایا جائے گا۔ کیوں؟ آگے پھر اس کی حکمتیں بھی بیان کرتے ہیں، ماں کے نام سے کیوں بلایا جائے گا؟ کہتے ہیں جو والد الحرام ہیں تو ان کو قیامت کے دن بے عزتی نہ ہو، ماں کے نام سے جو بلایا جائے گا تو ان کا بھرم بچ جائے گا۔ اور بعض یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، لہٰذا وہ ابن مریم ماں کے نام سے بلائے جائیں گے، لیکن یہ سب ادھر ادھر کی بناوٹی باتیں ہیں۔ صحیح حدیث موجود ہے مسند احمد میں، قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنے باپ کے نام کی نسبت سے بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن جو لوگ حساب و کتاب کے لیے بلائے جائیں گے تو باپ کے نام کی نسبت سے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، اس میں اس آدمی کا اپنا نام بھی آئے گا اور اس کے باپ کا نام بھی آئے گا، تو اس طریقے سے بلایا جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں اپنے اور اپنے باپ کے نام سے بلایا جائے گا
तो फरमाया नाम खूबसूरत रखा करो कि क़यामत के दिन वो नाम बुलाने के काबिल तो हो, लेने के काबिल तो हो। है ये जो क़यामत के दिन जाए और इसे बुलाने की बारी आए तो नाम हो पीरा दिता, नाम ही शिर्क किया है, तो आगे हिसाबो किताब से पहले लिटरेशन ना हो जाए। इसे क़यामत के दिन बुलाया जाए और नाम हो हुसैन बख्श, नबी बख्श, फुला बाबा बख्श, तो ये शिरकिया नाम है। तो ये शुरू से ही कहीं मारपीट शुरू ना हो जाए कि तेरा नाम ही सीधा नहीं है, गैर शरी नाम है, शिरकिया नाम है। तो फरमाया नाम इस्लामी और खूबसूरत रखा करो। तो ये सब इधर उधर की गप्पे हैं। इमाम से मुराद अव्वल और पहला कौल के अल्लाह का नबी मुराद है कि उम्मतों को नबियों के साथ बुलाया जाएगा। नबी उन पे गवाह शाहिद के तौर पे होंगे और अपनी अपनी उम्मत को लेकर अल्लाह की अदालत में पेश होंगे। अल्लाह तो फरमाया यौम नदऊ, क़यामत के दिन हम बुलाएंगे कुल्ला उनासिन, तमाम इंसानों को यानी तमाम उम्मतों को, बी इमामिहिम, उनके इमाम के साथ यानी उनके नबी के साथ। इमाम का पहला माना क्या अर्ज कर रहा हूं, नबी। उनके नबी के साथ उनको बुलाया जाएगा। नबी अल्लाह की अदालत में आएगा अपनी उम्मत को भी साथ लेकर के। इमाम का माना नबी। आप कहेंगे ये कहां से लिया? आओ इसको देखो कुरान करीम में 5वां पारा सूरत निसा। अल्लाह जल्ला जलालुहु आला शानु। सफ़ा 133 सूरत निसा की आयत नंबर 41 सफ़े के आखिर से तीसरी चौथी सतर देखें। फ़कैफ़ा मिल गया जी, जरा जाग के बैठना। फ़कैफ़ा बस उस वक्त क्या हाल होगा, इज़ा जब, जिना हम बुलाएंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत से, बिशहीदिन एक गवाह, मुराद अल्लाह का नबी है। एक गवाह बुलाएंगे तो गवाह बनकर अल्लाह का नबी हर उम्मत में वो आएगा, उस उम्मत का नबी। वजीना और हम बुलाएंगे, बीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अला हाउलाई ऊपर इनके, शहीदन गवाह, गवाही देने वाला। कैसे? तफसील अहादीस में ज्यादा है, मुख्तसर जुमला सुने। ये मजमून आपने पढ़ा हुआ है कि जब क़यामत के मैदान में हर नबी अपनी उम्मत को लेकर के अल्लाह के यहां आएगा तो अल्लाह उसकी उम्मत से हिसाबो किताब लेगा। तो बाज जो मुजरिम होंगे वो झूठ बोलेंगे, वो कहेंगे हम तक तो पैगाम पहुंचे ही कोई नहीं, हमें तो मसला का पता ही कोई नहीं, हमें तो आकर के तेरी मार्फत और पहचान करवाई किसी ने नहीं, हमारे तक तो कोई तेरा नुमाइंदा नबी पैगंबर नहीं आया जिसने आकर हमें जन्नत की राह दिखाई हो, ईमान हिदायत का सबक पढ़ाया हो। ये वो झूठ बोलेंगे कि शायद काम चल जाए। वो दुनिया की अदालतों के आदी थे ना कि यहां झूठ मूठ से काम चल जाता है। तो अल्लाह करीम अपने नबियों से पूछेगा तेरी उम्मत ये कहती है। वो सूरह मायदा के आखिर पे भी तज़किरा है इब्ने मरियम का। तो अल्लाह नबी से पूछेगा, अल्लाह का नबी तो हक सच बयान करेगा, या अल्लाह ये गलत बोलते हैं, मैंने तेरा पैगाम मिन्नो अन कमा हक्कू इन तक पहुंचाया और बयान किया, उसका हक अदा किया। तो अल्लाह करीम, अब ये नबी और उम्मत कौम के दरमियान इख्तिलाफ पड़ गया। कौम कहती है पैगाम पहुंचाए कौन, ही अल्लाह का नबी कहेगा पहुंचाया है। अब इसको हल कैसे किया जाएगा? अल्लाह करीम इस पर आखिरी उम्मत को भी गवाह बनाएगा, आखिरी उम्मत के नबी को भी गवाह बनाएगा। ये गवाही देंगे। दूसरे पारे के शुरू में है
کہ یا اللہ یہ قوم جھوٹ بولتی ہے، تیرا نبی سچا ہے، اس نے پیغام پہنچایا، یہ آخری امت گواہی دے گی پہلی امتوں کے بارے میں اور نبیوں کے درمیان، تو اس نبی کی جو قوم اور امت ہوگی وہ اعتراض کرے گی ان کی گواہی پر، وہ کہے گی یہ تو آخری نبی کی امت ہے، ہمارے دور میں تو موجود ہی نہیں تھے، یہ جب موجود ہی نہیں تھے تو ہمارے گواہ کیسے بن گئے؟ اللہ پوچھے گا ہاں بتائیے تمہاری گواہی پہ جرا ہو گئی؟ یا اللہ ہماری گواہی درست ہے۔ کیسے؟ تو نے ہمارے پیغمبر کو قرآن جیسی عظیم و شان کتاب عطا کی، اس میں پہلے نبیوں کے حال بھی بیان کیے، ان کی قوموں کے حال بھی بیان کیے، ہم اس قرآن کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں پہلے نبیوں کے ان کی قوموں کے حالات سے آگاہ کیا کہ تیرے نبیوں نے مسئلہ پہنچایا، انہی قوم والوں نے آگے جھٹلا دیا۔ اللہ کہے گا میرا قرآن بھی سچا ہے، آخری نبی کی امت کی گواہی بھی سچی ہے، جھوٹی یہ قوم ہے۔ یہ انداز ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، 24واں پارہ دیکھو ذرا، واضح آیت ہے، 24واں سورہ زمر، صفحہ 743، 743، 24واں پارہ سورہ زمر، زمر کی آیت نمبر 69 تقریباً صفحے کے درمیان میں، رکوع سے 3 سطریں اوپر دیکھیے، بلکہ اس سے بھی پچھلی آیت کو دیکھ لیجئے، صفحے کے شروع سے تیسری سطر دیکھیں، آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، مل گیا؟ صفحے کے شروع سے تیسری سطر، وَنُفِخَ، اور پھونک ماری جائے گی، فِي الصُّورِ، سور میں، سور سواد والا، سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ فرشتہ مارے گا، کون سا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ نفخ اولا، پہلی مرتبہ پھونک مارے گا، تو نتیجہ فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے، من فی السماوات، جو کوئی ہے آسمانوں میں، ومن فی الارض، اور جو کوئی ہے زمین میں، الا، مگر، من، جس کو شاء اللہ، چاہے گا اللہ تعالی۔ یہ نفخ اولا، پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے انقلاب آئے گا، آسمانوں میں جو ہیں وہ بھی بے ہوش، زمین پر جو ہیں وہ بھی بے ہوش، اور کئی موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم، کچھ عرصے اور زمانے کے بعد پھر نفخا، پھونک ماری جائے گی، فیہی، اس سور میں، اخری، دوسری مرتبہ، اخری، تو فَإِذَا هُمْ، پس یکا یک، اسی وقت اور فوری طور پر وہ سب کے سب، قیام، کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور دیکھتے بھالتے ہوں گے، قیامت کا میدان سجایا جائے گا۔ یہ نفخ ثانیہ، اور میدان معشر میں اللہ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَأَشْرَقَتْ، روشن ہو جائے گی، چمک اٹھے گی، الارض، زمین، بنوری، ساتھ نور، ربیہا، اپنے رب کے، زمین چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دیے جائیں گے، الکتاب، کتابچے، نامہ اعمال، یہ پیش کر دیے جائیں گے۔ آگے وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ، یہ جملہ ہمارے سبق ہے، سری لفظ، وَجِیعَ، اور لائے جائیں گے، بلائے جائیں گے اپنی اپنی امت اور قوم کے ساتھ، کون؟ بالنبیین، نبی بلائے جائیں گے، وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ، اور بلائے جائیں گے ساتھ نبیوں کے۔ تو یہ سری لفظ ہے۔ امام کا پہلا معنی نبی، قیامت کے میدان میں
اللہ کریم جب امتوں کو بلائے گا، انسانیت کو بلائے گا، تو ان کا نبی بھی ان کے ساتھ بلایا جائے گا تاکہ اس کی بھی گواہی ہو جائے۔ والشہداء، اور نبیوں کے علاوہ بھی کئی گواہ، وہ کرامن کاتبین، کندھے پہ بیٹھے فرشتے بھی گواہ، کئی علماء، صلحاء، اولیاء، وہ بھی اپنے اپنے وقت کے اور زمانے کے اپنے متعلقین کے گواہ کہ ہم نے مسئلہ پہنچایا، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی گواہیاں بھی بھگتا دی جائیں گی۔ تو قضیہ بینہم بالحق وقضیہ، اور عملی پریکٹیکل فیصلہ ہو جائے گا، بینہم درمیان ان کے، بالحق ٹھیک ٹھیک، وہم لا یظلمون، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کے انیکی کو ضائع کر دیا جائے یا کسی کے کھاتے میں خامخواہ گناہ ڈال دیا جائے، ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیے جائیں گے، کل نفس، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر جان، ہر شخص، ما عملت، جو کچھ وہ عمل کرتا رہا، اچھے یا برے، اس کے مناسب اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جزا یا سزا۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما یفعلون، بسبب اس کے جو وہ کام کرتے تھے، کیسے کرتے تھے کیسے نہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو امام کا ایک معنی نبی، ایک معنی نبی، دوسرا معنی بعض مفسرین نے کیا جس کا تذکرہ یہاں لفظ والشہداء میں بھی آ گیا ایک رخ پر۔ وہ فرماتے ہیں یہاں نبیوں کے علاوہ ہر قسم کے اچھے یا برے قوم کے رہنما، لیڈر اور مقتدی مراد ہے، جس کے پیچھے اپنے اپنے وقت کی قوم چلتی رہی۔ وہ اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ امام ہدا، حق اور ہدایت کا رہنما، وہ بھی امام ہو سکتا ہے، اور امام الضلالہ، گمراہی کا امام، علماء سو، پیران سو، غلط راستے پر ڈالنے والے قوم کو، قوم کے لیڈر، وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ تو امام کا دوسرا معنی اور دوسری توجیہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے رہبر و رہنما موجود ہیں، اس میں خیر کے رہنما بھی شامل ہیں اور شر کے رہنما بھی شامل ہیں۔ جیسے بالخصوص نبی علیہ السلام کے بعد کا یہ آپ کی امت کا اور انسانیت کا یہ آخری دور اور زمانہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی نیا نبی موجود نہیں، امت کا دور اور زمانہ ہے۔ تو اس میں جو ہر زمان اور مکان کے اعتبار سے لوگوں کے وہ مذہبی لیڈر ہیں، تو وہ دونوں قسم پر ہیں، علماء ربانیین بھی اور علماء شیاطین بھی، دونوں قسم کے ہیں کہ نہیں ہیں، علماء حق بھی اور علماء سو بھی۔ تو یہ دونوں خیر و شر کے رہنما یہ مراد ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ قوموں کو بلائے گا، گروہوں کو بلائے گا، قبیلوں کو بلائے گا، تو ان کے لیڈر اور مذہبی پیشوا کو بھی بلائے گا۔ اگر وہ نیکوکار تھا، قوم کو صحیح سمت پہ اس نے ڈالا، حق کی رہنمائی کی، تو اس کی قوم بھی نجات پائے گی اور یہ خود بھی ان کے آگے آگے جنت میں جائے گا۔ اور اگر امام الضلالہ ہے، خود بھی گمراہ اور قوم کو بھی گمراہ کیے رکھا، تو یہ قوم بھی جہنم میں جائے گی اور یہ قوم کے آگے آگے جہنم میں جائے گا۔ حضرت صاحب، صوفی صاحب، بزرگ صاحب، یہ قوم کے آگے آگے، جب یہ جہنم میں پھر دونوں پہنچیں گے تو قوم جو پچھلگ تھی وہ اس پہ لان تان کرے گی، ہے بے ایمانہ، خود بھی گمراہ تھا اور ہمیں بھی گمراہ کیے رکھا ہے۔ آپس میں یہ جھگڑیں گے پیر اور مرید۔ سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، سچے پیر ہمارے سر کا تاج ہے،
اولیاء کی عظمت، ادب و احترام یہ عین دین کا تقاضا ہے۔ بات کر رہا ہوں یہ جو دین اور مذہب کے نام پر چور، لٹیرے اور ڈاکو ہیں، نہ لوگوں کی عزت کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ لوگوں کے مال اور دولت کا انہیں کوئی حیا رہتا ہے، تو یہ قیامت کے میدان میں آپس میں جھگڑیں گے۔ یہ عنوان بڑا دلچسپ ہے اور قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ اسے ذکر کیا۔ 22واں پارہ سورہ سبا میں بھی اور سورہ اعراف 8ویں پارہ میں بھی، دیگر مقامات پر بھی، لیکن آپ کو صرف ایک مقام دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھیں 22واں پارہ اور سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب صفحہ 681، 681 آیت نمبر احزاب کی 66، صفحے کے آخر سے تیسری سطر۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اللہ، یوم اس دن، تقلب الٹ پلٹ ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، فی النار آگ میں، یقولون اقرار مجرمین، اقرار جرم، کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری بدقسمتی، یا لیتنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہائے کی آواز ہے، اللہ، کاش کہ ہم اطعنا اللہ، اطاعت کرتے دنیا میں اللہ کی، کہنا مان لیا ہوتا اللہ کا۔ نمبر 2، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور اطاعت کی ہوتی ہم نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ یا لیتنا، ہے کاش، ہے ہماری کمبختی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہمیں یہ ذلت و عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وقالو، اور کہیں گے، ربنا، آئے ہمارے رب، انا اطعنا، اللہ رسول کی تو ہم نے اطاعت کی نہیں، پھر کس کی اطاعت کرتے رہے ذرا دیکھو، انا اطعنا، بے شک ہم اطاعت کرتے رہے، بے شک ہم کہنا مانتے رہے، سادتنا، سیدوں کا، سادتنا، سیدوں کا، سیدوں کا کہنا مانتے رہے، سید بادشاہوں کا، شاہ جی کا، اس کے کہنے پہ چلتے رہے، اس کی اطاعت کرتے رہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہ سنی بھی شرم و حیا سے خالی، مذہبی غیرت سے خالی، وہ بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، چاپلوسیاں خوشامتیں کرتے ہیں، یہی ہوں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے دنیا میں اطاعت کی، کہنا مانا، سادتنا، سرداروں کا، سادتنا، سرداروں کا، اور وَكُبَرَاءَنَا، وڈیروں کا، اس میں دین دنیا کے وڈیرے اور سردار سب شامل ہیں۔ یہ دنیا کے لیڈر، پی ٹی آئی والے کہیں گے ہم نے عمران خان کی اطاعت کی، اور پی ڈی ایم والے کہیں گے ہم نے مولانا فضل الرحمان کی اطاعت کی، شہباز شریف کی، اور وہ دعا خسرا بلاول کی، یہ کوئی کہے گا مریم نواز کی ہم نے اطاعت کی، یہ مختلف بولیاں ہوں گی۔ تو یہ سادتنا و کبراءنا، وڈیروں کی اور سرداروں کی اطاعت کرتے رہے، وہ دنیا کے اعتبار سے وڈیرے تھے یا دین اور مذہب کے نام پہ ہمارے وڈیرے بنے ہوئے تھے؟ فلاں بابے کی اطاعت کرتے رہے، فلاں مولوی کی اطاعت کرتے رہے، فلاں کے پیچھے چلتے رہے، نتیجہ فَأَضَلُّونَا، پس انہوں نے گمراہ کیا ہم کو،
دور کیا ہم کو، خود تو گمراہ تھے ہی سہی لیکن ہم کو بھی ان بےایمانوں نے گمراہ کیا، السبیلا سیدھی راہ سے، السبیلا دین حق سے، لہذا ربنا اے ہمارے رب، آتیہم دے ان کو، سنیے یہ جملہ، ربنا اے ہمارے رب، آتیہم دے ان کو، ہمارے مذہبی لیڈروں کو، دنیا دار وڈیروں اور سرداروں کو جن کے پیچھے چل کر ہم نے زندگی کو ضائع کر دیا، دے ان کو اے ہمارے رب ضعفین من العذاب، دگنا عذاب۔ دنیا میں تو کہتا ہے میرے حضرت جی تھے، میرے حضرت جی ہیں، میرا بزرگ تھے، میرا امام تھے، میرا فلاں تھے، میرا فلاں، میرا لیڈر تھے، میرا راہبر تھے، میرا رہنما، اور قیامت کے دن کہے گا یا اللہ اس کو دوہرا دگنا عذاب دے۔ اے بے ایمان کا جرم دگنا ہے، خود بھی گمراہ تھا اور میری گمراہی کا سبب بھی یہی ہے، تو اس کو دگنا عذاب دے۔ وَلَعَنُهُمْ، اور لعنت کر ان بے ایمانوں پر جو خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ کیا، لعنن کبیرا، لعنت بہت بڑی، بہت بڑی ان پہ لعنت کر، بڑی لعنت کے یہ مستحق ہیں۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، یہ قریب ہی ہے حوالہ بالکل، صفحہ 699 ایک کم 90، یہی 22واں پارہ سورہ سبا، صفحے کے شروع سے، سورہ سبا کی آیت نمبر 31، ذرا معنی پہ غور۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، مل گیا نا حوالہ، ذرا ذہن حاضر، لن نؤمن، ہرگز ہم نہیں مانیں گے، ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، بہذا القرآن، اس قرآن کے ساتھ ہم نہیں مانیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی ان کتابوں کے ساتھ جو اس سے پہلے ہو گزری، تورات انجیل وغیرہ، ہم کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے نہ مانے، آئیں گے قیامت کے دن ہماری عدالت میں، یا اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ تَرَا، وَلَوْ تَرَا، اے مخاطب اگر تو دیکھے، تجھے دیکھنا یہ نصیب ہو، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، موقوفون مانے پہ دھیان، موقوفون کھڑے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، اس کی عدالت میں یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے۔ ظالم یہ کفر و شرک والا ظلم کرنے والے کافر مشرک کھڑے ہوں گے اپنے رب کی عدالت میں قیامت کے میدان میں۔ یرجعو بعضهم الى بعض القول، یہ بھی کھڑے ہوں گے اور ان کے پچھلگ بھی کھڑے ہوں گے، ان کے متعلقین بھی کھڑے ہوں گے، یرجعو ڈالیں گے، لوٹائیں گے، بعضهم الى بعض القول، بعض ان کا طرف بعض کے بات اور قول کو لوٹائے گا، ڈالے گا، یعنی ان کا آپس میں یہ مکالمہ ہوگا میدان محشر اور قیامت کے میدان میں، پیروں کا اور مریدوں کا، امام کا اور مقتدیوں کا، وہ جو علماء سو ہیں ان کی بات ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ گمراہ لیڈروں کا اور ان کے پیچھے چلنے والوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، تو ایک دوسرے پر باتیں کسیں گے، ایک دوسرے پر باتیں ڈالیں گے، کیسے؟ فرمایا یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور ہیں، استضعفوا، جو کمزور ہیں، پیچھے چلنے والے پچھلگ لوگ، ماتحت لوگ، مرید لوگ، وہ کہیں گے کس کو؟ للذین استکبروا، سرداروں کو، وڈیروں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، لولا انتم، کاش کہ تسا نہ جمے جائے ہوں دے، تسا موجود نہ ہوں دے دنیا دے اندر، لکنا، البتہ ہو جاتے ہم، مؤمنین، ایمان والوں میں۔ نہیں نہ سغور کیا آپ نے، لولا انتم، شالا کدے نہ جم دے، پلوتا کٹ سے نا، نہ جمنا پونے کدے نہ جم ہوا، ساڑا بھی صدیہ ناز کیتا نے، لولا انتم،
अगर ना होते तुम बेईमान, लकुन्ना, अलबत्ता हो जाते हम मुमिनीन, मानने वाले, ईमान ले आते। तुमने हमें गुमराही में रखा, धोखे में डाला और ईमान हिदायत कुरान के करीब नहीं जाने दिया। अगर तुम ना होते तो हम तो मानने वालों में से होते। कालल्लज़ीन इस्तकबरू, आगे से वो वडेरे बोलेंगे, मजहबी गुरु और दुनिया के लीडर किसको बोलेंगे? लिल्लज़ीन इस्तुज़इफू, अपने मुताल्लिकीन और पिछला लोगों को क्या बोल कर कहेंगे? अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा, अच्छा हमें लान तान करते हो, हमें बुरा भला कहते हो। अनहनु, क्या हमने, सददनाकुम, तुम्हें दूर किया था, कैद कर रखा था, पकड़ के पीछे हटाया था, अनिल हुदा, हिदायत से। हमने तुम्हें कोई जबरन रोका था, जबरदस्ती तुम्हें कैद कर दिया था कि हिदायत की तरफ नहीं जाना? हमारा क्या कसूर शुमार करते हो? बाद इसके, इज जाअकुम, जबकि वो हिदायत और पैगंबर हुदा, इमाम हुदा तुम्हारे पास आन पहुंचा, लिहाजा हम पर लान तान न करो। हमने कोई जोरी जोर तो तुम्हें नहीं रोक रखा था हिदायत से, कुरान करीम की तालीमात से। बल्कि बात यह है कि कुंतुम, थे तुम खुद ही मुजरिमीन, जुर्म करने वाले, हिदायत को कबूल ना करने वाले। वक़ालल्लज़ीन इस्तुज़इफू, देखा ये मुनाजरा हो रहा है, मुकालमा हो रहा है। वक़ालल्लज़ीन इस्तुज़इफू, फिर बोलेंगे पिछला गौर मातहत लोग, पीछे चलने वाले, लिल्लज़ीन इस्तकबरू, और वडेरों से कहेंगे बात तो तुम्हारी ठीक है, बज़ाहिर बात तो तुम्हारी ठीक है, तुमने हमें जबरन तो नहीं रोका, कैद तो नहीं कर दिया, पकड़ के हिदायत से दूर तो खींच कर नहीं ले गए, लेकिन बात क्या है? बल मकरुल लैली वन्नहार, बल के बाद दरअसल ये है, मकरुल लैली वन्नहार, तुम्हारी रात दिन के वो मक्कर, रात दिन के, अल्लैल रात, वन्नहार दिन, मक्कर, रात दिन के मक्कर, रात दिन के वो परापे गंडे, रात दिन की बदमुआशियां, और हक और अहले हक के खिलाफ हमें उकसाना और उभारना, दीन हक को बदनाम करना, उलमाए रब्बानीजीन की गीबत करना और उनकी गलतियां गिनवाना, ये बल मकरुल लैली वन्नहार, तुमने मक्कर कर कर के हमें हिदायत से भी मुतनफिर और दूर किया, अहले हक से भी दूर किया। ये मक्कर करते थे, चाले चला करते थे। समझ भी आ रही है कि कोई ना? जरा आज के मुआशरे में उतर के देख, तब तो सबक समझ आएगा। आज भी ये मुल्ला ये मक्कर करता है रात दिन, अपनों में बैठकर, मुक्तदियों में बैठकर, अपने चेले चाटे और चाहने वालों, सुनने वालों में बैठकर क्या कहता है? ऊपर वाली मस्जिद वालों के पास ना जाना। क्यों? तेरी को डगी खोली हुई ने, क्या जुर्म किया है? तेरा कोई बन्ना बनिया ने? नहीं उधर ना जाना। वो तो नबियों को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते, इसाले सवाब को नहीं मानते, वो दुआ दरूद फातिहा को नहीं मानते। ये क्या है? यही है बल मकरुल लैली वन्नहार। मक्कर है कि नहीं है? क्या ख्याल है? तुम इन चीजों को नहीं मानते? नबियों को भी मानते हो, वलियों को भी मानते हो, है इसाले सवाब को मानते हो, दुआ को मानते हो, है फातिहा, सूरह फातिहा को भी मानते हो। अलबत्ता ये जो लोगों की बिदअत और रिवाज हैं, इनका रद्द करना ये हमारा दीनी और शरई तकाज़ा और हक है। बिदअत काबिल बर्दाश्त नहीं, बाकी दुआ भी हक है और इसाले सवाब भी हक है। उसका इनकार तो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। लेकिन ये क्या करते हैं? बल मकरुल लैली वन्नहार। अच्छा, बल मकरुल लैली वन्नहार, बल्कि मकर करते थे, रात और दिन एक ही काम था, अहले हक को बदनाम करना। कोई हर्ज नहीं चलता। इज तअमुरूना, नंबर 2, इज जब, तअमुरूना वडेरों को कहते हैं तुम हमें हुक्म देते थे, अमर करते थे, अन नकफुरा बिल्लाह, अन नकफुरा
बिल्लाह, कि हम कुफ्र करें अल्लाह करीम के साथ। कैसे अल्लाह का कुफ्र करें? वाओ तफसीरिया, यानी नजअल लहू अंदादा, हम बनाए उस अल्लाह के लिए अंदादा। अंदाद जमा निद की, निद का माना शरीक। तुम हमें कहते थे फुला बाबा करनिया भरनिया वाला, फुला खोटी किस्मतों को खरा करने वाला, फुला नजर आंख की बिनाई लौटा देने वाला, फुला ये करने वाला, वो करने वाला, फुला का सजदा करो, फुला कब्र मजार का तवाफ करो, फुला की कब्र मजार पे उर्स मेले लगाओ, ये करो वो करो, अल्लाह के साथ नेकोकार हस्तियों को शरीक ठहराओ, अंबिया को पुकारो, औलिया को पुकारो, अवली अली इमाम बुजुर्ग को पुकारो, वो तुम्हारी पुकारों को पहुंचेंगे। और तुम ही तो कहा करते थे 2 रकत नमाज नफल पढ़ो सलाते गौसिया, और पढ़ करके फिर 11 कदम चलो बगदाद शरीफ की तरफ, और 11वें कदम पे खड़े होकर, ताकि 11वीं भी साबित हो, 11वें कदम पे खड़े हो करके शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वाले बाबे को पुकारो, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, पहुंच मेरी फरियाद को, मेरी मुरादें पूरी कर दे, मेरी अर्जियां रब तक पहुंचा दे। नबियों वलियों की कब्रों मजारों पे आया करो, ये सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जानते पहचानते भी हैं, इनको अल्लाह करीम के सामने अपना सिफारशी बनाया करो। ये सब कुफ्र और शिरक तो तुम सिखाते थे, इसका अमर और हुक्म करते थे। ये जब उनकी हकीकत को खोलेंगे, उनके मुताल्लिकीन, और उनकी दुखती रग पे हाथ रखेंगे, अल्लाह फरमाते हैं व असर्रुन नदामा, व असर्रुन, निदामत से सर झुक जाएंगे, आंखें नीचे झुक हो जाएंगी। लम्मा राअल अज़ाब, जब देखेंगे वो अजाब को, अल्लाह फरमाते हैं या आपस में मुकालमा हो रहा होगा कि वजअलना, और हम कर देंगे, डाल देंगे, अल अगलाला तौक, अल अगलाला तौक फी आनाक, उनकी गर्दनों में हम तौक डालेंगे। जैसे मुजरिम को ये पुलिस वाले पकड़ते हैं, हथकड़ियां लगा देते हैं, बेड़ियां पहना देते हैं, इसको पकड़ जकड़ कर और इसके मुंह पे वो बुखारा भी चाड़ देना, क्या दे वो भी चढ़ा देते हैं। तो ये तौक डाल दिया जाएगा। अल्लाज़ीना काफरू, उन लोगों की गर्दनों में जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफ्र किया, हाल युजज़ौना, नहीं होगा उनकी जज़ा और बदला, इल्ला मगर मा कानू यामलून, जो वो करते थे कुफ्र और शिरक वाले आमाल, उसका ये जज़ा और बदला होगा। तो अल्लाह करीम ने ये मंजर सिखा समझा दिया। कल क़यामत के दिन आपस में झगड़ोगे, लड़ोगे, बेहतर है दुनिया में आंख खोलो और दुनिया में देखो अहले हक कौन है और बातिल कौन है, और सबक पे। तो दूसरा माना भी इमामिहिम, उसमें मुख्तलिफ खैर और शर के इमाम, मुक्तदा, लीडरान, वो इससे मुराद है। और तीसरा माना भी इमामिहिम की बा, मा के माना में, मा का माना साथ, मा का माना साथ, यौमा नदउ, तीसरा माना सुनिएगा, उस क़यामत के दिन हम बुलाएंगे कुल्ला उनासिन, तमाम लोगों को, भी इमामिहिम, उनके नामे आमाल के साथ। उनके इमाम से मुराद यहां नामे आमाल। आप कहेंगे कहां? मैंने कहा इससे अगले अल्फाज में यही इशारा है कि ये इसका सियाक इसी पे दलालत करता है। और इसका माना मुफस्सिरीन सहाबा और ताबीन ने ये इमाम का माना नामे आमाल भी किया। फमन, बस जिसको ऊतिया, दिया गया, किताबहू, उसका अमाल नामा भी यमीनी ही उसके, अल्लाह हम सबको इनमें शामिल फरमा दे। दाएं हाथ में नामे आमाल का मिलना ये ऐसे है जैसे जन्नत की टिकट का मिल जाना, कामयाबी की अलामत और सनद होगी, सर्टिफिकेट होगी। जब मिलेगा तो फाउलाइका, बस ये खुश नसीब और सआदतमंद होंगे कि यकराऊना किताबहुम,
پڑھیں گے اپنے نام اعمال کو، اور فرمایا ولا یظلمون فتیلا، ایک فتیل تل اور اس دھاگے کے برابر بھی ان پہ نقصان اور ان کے اجر میں کچھ کمی، ظلم نہیں کیا جائے گا، کمی نہیں کی جائے گی۔ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ بڑھایا تو جائے گا لیکن اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اپنی شان کے مناسب پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ تفصیل ہے دوسرے مقامات پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔